بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، بھارت نے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مسلسل پاکستان کے خلاف سازشوں میں حصہ لیا ہے اور پاکستان میں بدامنی میں براہ راست جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ بھارتی خفیہ ادارے رو کا ہے مسلسل. اور پاکستان اس حوالے سے کئی شواہد بھارتی حکومت کو بھی پیش کر چکا ہے اور بین الاقوامی فورمز پر بھی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بار بار یہ موقف دہرایا گیا ہے کہ کس طرح بھارت اور کچھ دیگر جو ہوسٹائل نیٹ ورکس ہیں وہاں سے پاکستان کے معاملات کو بگاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے اندر سلامتی کی جو صورتحال ہے اسے خراب کرنے کی کوششیں مسلسل کی جا رہی ہیں. بھارتی وزیر دفاع نے بھی تازہ ایک بیان یہ جاری کیا ہے کہ جو آپریشن سندور نامی ایک مذموم ڈسٹرکٹیو پلان جو تھا انڈین حکومت کا وہ ان کے بقول اب بھی جاری ہے. اور اس تسلسل کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت انہوں نے پاکستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو جس طرح دوبارہ متحرک کیا ہے اور ان کے ذریعے جس طرح یہاں پہ معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور یہ تمام تسلسل جس طرح ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے ناکام بھی بنایا ہے، کیونکہ لارجر جو پکچر ہے وہ یہ تو نہیں کہ وہ صرف لوگوں کو قتل کر کے ان کے خون سے ہولی کھیل کر اپنے عزائم کے لیے وہ اس کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی ایک اور اہم کوشش یہ ہے کہ وہ چونکہ گراؤنڈ پہ فرنٹ لائن پہ تو پاکستان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اب انہوں نے اپنے پروکسیز کے ذریعے یہ جو ان کی جنگ ہے اس کو انہوں نے طول دینے کی کوشش کی ہے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ناظرین ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان نے آپریشن سندور کو کس طرح ان کی اس نام نہاد آپریشن سندور کو کس طرح ناکام بنایا ہے، اور اس کی ناکامی کی وجہ سے اندرونی طور پر مودی سرکار کس طرح ایک عظمت کا جو سامنا ہے وہ کر رہی ہے، اور اس کا وہ حساب برابر کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے یوز کر رہی ہے بلوچستان میں بھی اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی. تو کچھ اس طرح کی صورتحال بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں اس کے کچھ حقائق رکھیں. اور ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ کل ترلائی میں جو خودکش حملہ ہوا تھا ایک مقامی امام بارگاہ میں، جس میں معصوم شہریوں کی جو جانیں تھی وہ ضائع ہوئی، اور اس واقعے کے فوراً بعد ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے بھرپور طریقے سے جو انویسٹیگیشنز کی، تو اس میں بڑی اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ نہ صرف خودکش حملہ آور جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے، بلکہ اس کے تمام تسلسل میں اس کی جو یہاں پہ جن لوگوں نے ان کی سہولت کاری کی اور جس طرح وہ یہاں پہ پلانٹ کیے گئے، یہ تمام جو تسلسل ہے یہ انفولڈ ہوا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بھی مزید اہم گرفتاریاں سامنے آئیں گی اور یہ پورا نیٹ ورک ڈیٹیکٹ ہوگا. تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں سلمیٰ خان صاحبہ. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. سلمیٰ صاحبہ خوش آمدید. تھینک یو سر. اچھا، یہ سندور آپریشن آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بھارتی وزیر دفاع نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ جی ہمارا سندور آپریشن ابھی جاری ہے. تو یہ جب کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے یہ ان کو اپنے اس کے لیے کیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بیچ میں یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان میں جو فعال ہیں، ان دہشت گرد تنظیموں کا بھی ایک وتیرہ یہ رہا کہ کوئی بھی واقعہ پیش آتا تو یہ اس کو تعبیر کر دے کہ جی ہم نے حملہ کیا. کبھی کبھار کوئی گیس سلنڈر پھٹ جاتا تو اس کی ذمہ داری بھی یہ قبول کر لیتے جی ہم نے حملہ کیا ہے، حالانکہ وہ نیچرل اٹیمپٹ ہوا کرتا تھا. تو یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوئے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ سر، ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ جو پچھلے کچھ دنوں سے 31 جنوری سے لے کے آج دن تک جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے وہ بتانے والے الفاظ نہیں ہے کہ وہ سینکڑوں کے حساب سے بھارتی حمایت یافتہ جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کی لاشیں جو ہیں وہ باقاعدہ رکھ کے اس کو ڈسپلے کر کے ان کی تصویریں ان کو بھیجی جا رہی ہیں. اچھا. ایک بیان میں میجر گورو آریہ نے کہا تھا کہ بلوچستان میں اتنی ارب کی انویسٹمنٹ کر دیں. بھارت براہ راست نہیں لڑ سکتا پاکستان کے ساتھ. ایک ایٹامک پاور بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اللہ پاک اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ایسے حکمران اللہ نے ہمیں دے دیا، یا ایسے ہمارے پاس قیادت آپ کی قیادت جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے جو کہ اللہ پہ ہی صرف توکل کر کے اور اپنے آپ پہ ایمان رکھ کے ہم ایمانی قوت سے لڑیں گے. تو یہ ایمانی قوت سے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ اصل میں کریں گے کیا، وہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کے پیچھے جا کے اور پیچھے سے حملہ کرنے والے لوگ. فرنٹ پہ تو آنے کی ہمت ان کو نہیں ہے. جہاں پہ ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ سندور 2 از ناٹ اوور، وہ کہہ رہا تھا کہ دوبارہ شروع ہوگا. بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں. اسٹیٹسٹیکلی 216 بندے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں.
ٹھیک ہے 216 عبرت کا نشان بنایا گیا. آپ دیکھیں میں بتا رہی ہوں اس میں بڑے معذرت کے ساتھ ایک خاتون کی بھی ڈیتھ باڈی پڑی ہے جو کہ آیا اور برہنہ ہو کے روڈ پہ پڑی ہے. خاتونی خواتین وہ ایک جو بچی تھی جس کا میں بات کر رہی ہوں جس کو انہوں نے ادھر کوئٹہ کے شہر کے اندر وہ کیا تھا. اب اس بچی کی ڈیتھ باڈی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اس کو اٹھانے کے لیے اس کی اپنی فیملی بھی نہیں آ رہی ہے. اس سے زیادہ دردناک اور کیا حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اپنی گھر کی بچی جو آپ کی عزت تھی آج وہ روڈ پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی اس کو اٹھانے کی. تو آپ کون سے ہیروف 2 کی کامیابی کی بات کریں, آپ کون سے سندور 2 کی کامیابی کی بات کریں, ادھر تو آ کے آپ کو فیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے جتنا جدید اسلحہ یہ پوچھنے والے سوال یہ بھی ہے نا کہ آپ نے اچیو کیا کیا ہے, تھوڑا یہ بھی بتائیں نا, اپنے پروگریس بھی بتائیں کہ اچیو کیا کیا ہے. اور دیکھیے سوائے اپنے لوگوں کے خون بہانے کے جو ان کے پراکسیز ہیں انہوں نے کیا اچیو کیا ہے. بلوچستان میں رہنے والا بلوچ جو ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہے یا ان کے اشاروں پہ ناچ رہا تھا وہ اصل میں اپنے ہی نقصان کر رہا ہے. ابھی جو سی ایم صاحب نے ایک وہ سخت قسم کا اقدام ہے اور یہ بہترین اقدام ہے. ہم پہلے اس کو تردید کر رہے تھے کہ نہیں بھائی آپ کا گھر کا ایک بچہ گیا تو فیملی کو سیف رکھنا چاہیے, لیکن جب تک فیملی کو اس کے اندر نہیں لے کر آئیں گے. ابھی دیکھیں آپ پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں کتنی فیملیز نے آ کے اپنے بچوں کو آگ کر دیا ہے, کتنے لوگوں نے آ کے بولا کہ ہمارے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے, ہم اس کو نہیں جانتے, یہ گھر سے چلا گیا, یہ اتنے سال پہلے چلا گیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو مسنگ پرسنس تھے. لیکن ابھی صرف ڈس آنرشپ نہیں چلے گی نا, ابھی تو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ کون کون لوگ ہیں. ابھی تو کاروائی ہوگی, ابھی تو تیر اس میں نکل گیا ہے. سر دیکھیے ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب تو یہی تھا, یہی تو ہم چاہتے تھے کہ آپ کے گھر کا بچہ گیا ہے تو آئے 4th شیڈیول میں بتائیں. بار بار کہا گیا نہیں ہوا کچھ. ابھی جب آپ کی فیملی ٹارگیٹ پہ ہوگی تو سر عام وہ بندہ آ کے خود بولے گا کہ وہ کس کے ساتھ کام کر رہا ہے. اگر وہ نہیں بتائے گا تو فیملی زد میں آئے گی. اچھا یہ باہر کے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ جو اب یوں سمجھے نا کہ بگوڑے بھی ہم کہہ سکتے ہیں, خود ساختہ جلاوطنی کی جو زندگی گزار رہے ہیں, بڑے یہ پنے خان بنے پھرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کردار والے لوگ ہیں لیکن اپنے ملک میں وہ آ نہیں پا رہے, اپنے علاقے میں نہیں آ پا رہے ہیں اور وہاں سے خواب دیکھ رہے ہیں. ابھی آغا عمر مزید صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے. اس کو کس طرح یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے وہ قیادت جو کہ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ریالٹیز کو دیکھ کے اصل حقائق کو, زمینی حقائق کو جانتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ 20 سال کا بچہ اگر پیدا ہوا ہے پاکستان میں یا آپ کے ساتھ 20 سال کا بچہ اور آپ 20 سال بعد اس کو لے کر آئے تو وہ جوان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی 1998 سے جلاوطن بنے کہ اس وقت سے یہ عیاش پرست زندگی اپنی گزار رہا ہے. بلوچستان کے بلوچوں کے اصل مسائل کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو بلوچستان کے غیور قوم کا یہ نہیں پتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنا خوش ہیں اور وہ کتنی خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ کچھ مٹھی بھر جو دہشت گرد یا وہ پراکسیز جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا امن خراب کر کے آزادی کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو آپ آ کے ان کو دیکھ لیں ان کا حال کیا ہوا ہے. آپ بھی آئے نا پاکستان, ہم ویلکم کرتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئے پاکستان میں بیٹھے اور آپ کے ہی کزن نے آپ کو یہ جواب دے دی. یہ بھی تو پوتا ہے خانف کلات کا, یہ بھی تو پوتا ہے, یہ بھی تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں یہ کہا کہ میں نوجوان نسل کو یہ بولتا ہوں کہ ان کی یہ باتیں جو باہر بیٹھ کے آپ تو صرف بات ہی کر سک رہے ہو, پریکٹیکلی آپ کا عمل. اچھا یہ سلمیٰ صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ ہم اس پہ مسلسل بات کرتے بھی رہے ہیں, یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے یا یہ مارنگ جو کی تحریک جو تھی, جو کہ میرے خیال میں بھی تو بالکل آخری سانسیں لے رہی ہے, یہ بھی اور اسی طرح یہ فتح ہندوستان کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, تو ان کے درمیان یہ نیکسس جو ہے یہ تو ابھی کل کر بالکل سامنے آ گیا نا. آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ مارے گئے, کتنے معصوم لوگوں کے خون سے انہوں نے ہولی کھیلی. یہ لوگ خاموش ہیں, کوئی بیان انہوں نے جاری نہیں کیا. کبھی تو ان کے سر میں درد ہوتی تھی, ادھر ایک لمبی پریس ریلیز جاری ہو جاتی تھی جی ہماروں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے. تو یہ بلوچ خواتین کی جو لاشیں, جس کے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس جنگ میں انہوں نے بلوچوں کی جو خواتین ہماری جو ان کا غلط استعمال کیا, ان کے حقوق پامال کیے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, ان کی بے حرمتی ہو رہی تھی, تو اس پہ انہوں نے بیان جاری نہیں کیا. آپ کے خیال میں یہ بے حسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بے حسی نہیں سر, دیکھیے اس میں ان کا وہ جو گٹھ جوڑ تھا نا وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے, بالکل سامنے آ رہا ہے. بلوچستان میں واقعہ ہوتا ہے, ٹویٹ آتا ہے انڈیا سے. بلوچستان میں کوئی گر خراش واقعے کے بعد جو ہم لوگوں کی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں سرکاری سطح پہ, ان کی طرف سے پیغام بعد میں آتا ہے اور ہمیں پراکسیز کی طرف سے جواب پہلے مل جاتا ہے.
تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ بلوچستان میں فوراً جو جتنے بھی ہاتھ ہیں جو باہر کے ہاتھ ہیں، خاص طور پہ ابھی افغانستان کے راستے ان کا یہ را کا افغانستان میں جانا اور افغانستان کے راستے بلوچستان کو بدامن کرنا، یہ کڑیوں سے کڑیاں ملتے ملتے سارے شواہد اکٹھے ہو گئے اور ساری بات ثبوتوں کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بالکل ملوث ہیں اور یہ ملوث رہیں گے. بھارت ہمارا جو ہے وہ رسمی دشمن تھا. وہ باہر دیکھیں اس جگہ میں آ کے ہمیں ایک چیز کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جب کشمیر کے بات پہ تھوڑا بات کرنا کم کر دیا تو ان کو لگا کہ پاکستان تھوڑا ڈر گیا ہے اور عالمی سطح پہ جو ہے بین الاقوامی سطح پہ کشمیر کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے بلوچستان میں بدامنی کرو تاکہ بلوچستان بدامن ہوگا تو ہم انٹرنلی بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں. اب دیکھیں اسلام آباد کا ترلائی امام بارگاہ کا واقعہ، وہ لڑکا جو ہے وہ 2002 کی پیدائش، یاسر نام ہے، باپ کا نام وہ اس کا بہادر خان ہے اور وہ ہے بھی KPK کا رہنے والا. آپ دیکھیں خوارج کس طرح سے پورا گروپ ٹریس ہو گیا. اس کے بعد ان کی گرفتاریاں ہونا. اس ٹائم میں آ کے ایک چیز جو میں اپنی طرف سے وہ کرنا چاہوں گی کہ KP گورنمنٹ بھی ابھی ساتھ دے رہی ہے سیکورٹی فورسز. نہیں یہ بڑا اچھا جسچر ہے، بہت اچھا ہوا ہے، ابھی سمجھ آ گیا لوگوں کو. ہاں ابھی سمجھ آ گیا. اور اسی طرح سے بلوچستان میں عوام پہلے ہی سمجھ چکی ہوئی تھی کہ یہ BLA BLF BYC آپ کا براس یا یہ حروف 2 یا بشیر زیب اللہ نظر کچھ بھی نہیں ہے. یہ دراصل صرف آپ لوگوں کا غلط استعمال کیا. اچھا یہ آپ دیکھیں نا کہ کتنے ظالم ہیں ان کے، میرے خیال میں ان کے اندر اتنا احساس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. چلیں کچھ لوگ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کو بربریت کا آپ کا جو تسلسل ہے اسے روک رہے ہیں، وہ تو ایک الگ تسلسل ہے. لیکن انہوں نے معصوم لوگوں کی جانوں سے جس طرح کھیلنے کی کوشش کی، وہ پیش امام جو ہے، وہ ایک پیش امام جو ہے بیچارے، ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا معصوم بچوں کو ان کے سامنے مارنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے سلمہ صاحبہ؟ سر حمزہ شفقات صاحب کا کل کا ایک وہ تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خطیب صاحب تھے جب انہوں نے ان کو پیش امام صاحب کو وہ کرنے کے لیے وہ کیا تو اس نے کہا میرے ساتھ عورتیں ہیں، میرے ساتھ بچے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے 4 سے 5 سال کے بچے کو بریف کیس میں بند کر دیا تھا. بریف کیس میں بند کیا ہے انہوں نے، اس ماں باپ اور بچوں کو بالکل اسی جگہ ختم کر دیا. 3 دن کے نسخی کے 3 دن کے آپریشن کے بعد جب انہوں نے بچے کو نکالا ہے وہ بچہ نارملائز نہیں ہے، وہ بچہ ٹراما میں چلا گیا ہے. اس بات کے باقاعدہ ثبوت آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لیجیے گا اور بچے کے آپ دیکھیے ٹھیک ہے اس بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی اور وہ کتنا بڑا دشمن بنے گا ان کا، یا وہ کتنا بڑا رسک میں جا رہا ہے. بچے کی زندگی پہ آ گئی ہے نا، اس باپ نے تو اپنے بچے کی زندگی بچائی. تو ایسے تو کئی انہوں نے چراغ گل کیے نا، ایک تو نہیں ہے یہ تو پورے کے پورے گھر کو. اور پھر ان کے جب جنازے ان کے آبائی گھر پہ گئے ہیں، آبائی علاقے میں گئے ہیں، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر آنکھ افسوس کر رہی تھی. اور بلوچستان میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں آزادی چاہیے، کہاں کی آزادی ہے؟ آپ لوگ ایسے دیکھیں، ایک پیش امام تھا، اس کے دل میں قرآن پڑا ہے، وہ صبح دوپہر شام 5 وقت کی اذان دے کے اللہ کو پکارتا ہے. آپ ایمانی قوتوں کو ختم کر رہے ہیں. پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے اور بلوچستان کا الحاق ہی اللہ کے نام پہ ہوا تھا، دین کے نام پہ ہوا تھا. تو خدا را دین، یہ خودکش کرنے والے کیا سمجھے جنت میں جائیں گے؟ خودکشی کرنا حرام ہے اور خودکش کرنا اس سے اور بڑا ظلم ہے. آپ اپنے ساتھ اور مظلوموں کو بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ خواب خیال دیکھنا چھوڑ دیں. اور جو ہماری سیکورٹی فورسز کر رہی ہے بہترین کر رہی ہے، جو ہماری گورنمنٹ اقدام اٹھا رہی ہے بہترین کر رہی ہے. ابھی آگے دیکھیں اور یہ انشاءاللہ ناکام ہوگی، مسلسل ناکام ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ سلمہ صاحبہ. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان میں پیش آنے والے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے تناظر میں جو صورتحال بلٹ ہوئی ہے اس پہ گفتگو کی. اور اسی طرح ایک ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو ترلائی میں خود کش حملہ ہوا کل، اس حملے کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہیں ان میں کیا پیش رفت سامنے آئی اس پر ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا اور بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں ملک دشمنوں کے جو مذموم عزائم ہیں انہیں ناکام بنانے کے لیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے یہ کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں گی. اب کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تھا کل انہوں نے خود کش حملہ کیا، اگر ان کو پہلے ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا تو شاید وہ نقصانات سے بچا جا سکتا تھا. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی ناظرین کہ یہ صورتحال جس طرح سامنے آئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے، دیکھیں خود کش حملہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی آدمی نہیں روک سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز میں وہاں پہ بھی حملے ہوتے رہے. اور آپ نے 9/11 کی ہسٹری دیکھی، آپ نے اس سے پہلے شام میں صورتحال دیکھی ہوگی، آپ نے عراق میں دیکھا ہوگا، ایون دنیا کے دیگر ایسے ممالک، ترکی میں آپ جائیں وہاں پہ اس طرح کے کئی واقعات پیش آئیں. تو اس میں اسٹریٹجی حکومت کی ہے، حکومت کی اسٹریٹجی کام بھی کر رہی ہے
اور الحمدللہ یہ وہی اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کے خلاف کس بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہیں, اور یہ سازشیں انہی کوششوں کی وجہ سے ناکام ہو رہی ہیں. اکا دکا واقعات ضرور پیش آئیں گے, یہ ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں لامحالہ نقصانات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا, اور ان نقصانات کے ذریعے ہی انشاءاللہ یہ امن قائم ہوگا. جس طرح ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں, اسی طرح بلوچستان کے لوگ, KPK کے لوگ اور ملک کے دیگر علاقوں کے لوگ انشاءاللہ پرعزم ہیں, اور انشاءاللہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ وہ دشمن کا مقابلہ بھی کریں گے, اور بھرپور طریقے سے یہ جو امن دشمن عزائم ہے ان کو ناکام بنایا جائے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.